نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم میں حدیث ہے خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑھا، لیکن صحابہ کو پڑھنے سے نہیں روکا، صرف یہ پروٹیسٹ کیا ہے کہ ڈومیننٹ مذہبی پرسنالٹی کسی خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑھے گی۔ صحابہ پڑھتے تھے، تو جب پڑھتے تھے تو ظاہر دعائے مغفرت بھی کی ہے۔ ہمارے جہلم شہر میں میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، 2008-9 کی بات ہے، میرے گھر میں آتا تھا، 16 سال کا وہ بچہ تھا، دعوت اسلامی کے مدرسے سے حفظ کر رہا تھا بابا جانی کے، تو کوئی مسئلہ ہوا، اس نے تیزاب پی لیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ جہلم کی تاریخ کا بڑا جنازہ تھا، میں نے وہ جنازہ نہیں پڑھا تھا، حالانکہ وہ اسٹوڈنٹ تھا، اسی حدیث کی وجہ سے کہ ڈومیننٹ مذہبی پرسنالٹی کو خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے تاکہ ڈسکریج ہو یہ عمل۔ رہا اس کے لیے دعا کرنا، تو وہ ثابت ہے، وہ مسلم شریف میں تفصیلی حدیث موجود ہے نا، ایک صحابی خودکشی انہوں نے کی، فوت ہو گئے، ان کو بیماری تھی، اس بیماری میں وہ تکلیف کو برداشت نہیں کر سکے، انہوں نے اپنے ہاتھ کی رگ کاٹ لی، لیکن سابقون الاولون میں سے تھے، ہجرت حضور کے ساتھ کی ہوئی تھی۔ دوسرے صحابی نے انہیں خواب میں دیکھا، تو انہوں نے وہ اپنا ہاتھ چھپایا ہوا تھا، تو انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کرنے کی وجہ سے بخش دیا، لیکن میرا یہ ہاتھ صحیح نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو نے ہاتھ خود اپنا خراب کیا تھا، یہ میں ٹھیک نہیں کروں گا۔ پھر نبی اسلام نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کے ہاتھ کو بھی درست فرما دے۔ نبی اسلام نے خودکشی والے کے لیے بھی دعا کر دی، پھر ایک اسپیشل کیس کے طور پر۔ قرآن میں جو اس حوالے سے آیا، یا بخاری مسلم میں تو تفصیلاً آیا کہ خودکشی کرنے والا ہمیشہ جہنم میں، اس سے مراد لانگ پیریڈ آف ٹائم ہے، یا اس شخص کے لیے جو خودکشی کو حلال سمجھے تو وہ تو کافر ہے، وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ یہ میں کوئی خودکشی کے فضائل نہیں آپ کو سنا رہا، میں ٹیکنیکلی اس وقت چیزوں کو ڈسکس کر